ارے یہ تو ہے ہی منحوس، پیدا ہوتے ماں باپ کو کھا گئی اور بارات والے دن دلہا بھاگ گیا، اور خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس کی شادی میرے معصوم بھتیجے سے کر دی جو اس سے 4 سال چھوٹا ہے۔ پڑھتا ہے ابھی، دیکھنا باہر سے آتے ہی پہلے اسے طلاق دے گا۔ پھوپھو نسیمہ کی بات پر کچن میں کھڑی ایمل کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی وہ ایمل سے نفرت کرتی آئی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا ان کا بھائی ایمل کی وجہ سے مر گیا اور وہ معصوم ہمیشہ اپنی تذلیل پر سر جھکا لیتی۔ اور پچھلے 2 ماہ سے وہ اپنے طلاق کے ڈر سے اپنے شوہر کا فون ہی نہیں اٹھاتی تھی، لیکن بہت جلد اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہونے والا تھا، کیونکہ وہ جنون تھی برہان عالم کا جو اس کے عشق میں اپنی پڑھائی چھوڑتا واپس پاکستان آ رہا تھا۔ ارے تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جا کر تیار ہو جا، تجھے خبر نہیں کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں؟ پھوپھو نسیمہ کچن میں داخل ہوتے ہی ایمل پر برس پڑی۔ ایمل نے حیرت اور خوف سے اپنی پھوپھو کو دیکھا۔ مہمان؟ کون سے مہمان؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ زبان درازی مت کر، خاموشی سے جا اور تیار ہو جا، تیرے رشتے والے آ رہے ہیں۔ پھوپھو نے جیسے ہی یہ کہا ایمل کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ میری شادی؟ لیکن پھوپھو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایمل کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج نہ بولی تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ پھوپھو نسیمہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا کہا تو نے؟ شادی نہیں کرنی؟ میں ابھی دیکھتی ہوں تو کیسے انکار کرتی ہے۔ جب سے تو منحوس اس گھر میں آئی ہے کسی نہ کسی کو کھا جاتی ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں تجھے کسی اور کی جان لینے تک اس گھر میں رکھوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں تجھے اس گھر سے جلدی نکال دوں گی۔ جا فوراً تیار ہو جا۔ وہ غصے سے چنگھاڑی۔ لیکن پھوپھو میں پڑھنا چاہتی ہوں، میرا خواب ہے کہ… ایمل نے ہمت کر کے کہنا چاہا، لیکن پھوپھو نسیمہ آگے بڑھی۔ انہوں نے ایمل کے بال نوچے اور اسے جھٹکے سے زمین پر گرا دیا۔ ایمل کا سر زور سے ڈائننگ ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا اور وہ چکرا گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ تو مجھے شادی سے منع کرے گی؟ تیری اتنی اوقات؟ پھوپھو نے اسے بازو سے کھینچ کر اٹھایا اور چولہے کے پاس لے گئی۔ چولہا جلاتے ہی اس پر چھری رکھی۔ ایمل مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے ایمل کے ہاتھ پر گرم چھری رکھ دی۔ آئندہ زبان چلائی تو ایسی سزا دوں گی کہ روح کانپ اٹھے گی۔ ایمل کی ایک دلخراش چیخ کچن میں گونج اٹھی۔ اسی لمحے برہان بھاگتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ پھوپھو! اس کی دھاڑ سے سارا گھر لرز گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر پھوپھو کے ہاتھ سے چھری چھین لی۔ ایمل کا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا۔ برہان کی آنکھوں میں قہر تھا اس وقت۔ یہ کیا حیوانیت ہے؟ برہان غصے سے دھڑا۔ پھوپھو نے اپنی ڈٹائی برقرار رکھی۔ ارے میری جان، تم نہیں جانتے، ایسی لڑکیاں روز ڈرامے کر کے لوگوں کی ہمدردی سمیٹ لیتی ہیں۔ اور وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ ان کی نظر برہان کے ہاتھ پر پڑی۔ چھری کا اگلا حصہ ابھی بھی گرم تھا اور برہان نے اسے اتنی مضبوطی سے تھاما تھا کہ اس کا اپنا ہاتھ بھی بری طرح جل گیا تھا اور کٹ بھی لگ گیا تھا۔ خون اس کی مٹھی سے ٹپک کر فرش پر گر رہا تھا۔ پھوپھو اس کی طرف بڑھی تاکہ چھری لے سکے، لیکن برہان نے انہیں زور سے جھٹک دیا۔ اس نے چھری فرش پر پھینکی اور روتی ہوئی ایمل کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو میں تمہیں مرہم لگاتا ہوں۔ برہان کا لہجہ سرد اور فیصلہ کن تھا۔ وہ ایمل کو بازو سے تھام کر کچن سے باہر لے گیا۔ پھوپھو نسیمہ پیچھے سے چیخی، تیار رہنا شام تک۔ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو یاد رکھنا اگلی بار سزا اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگی۔ برہان نے ان کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ ایمل کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ ایمل کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن برہان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور آنکھوں میں جنون تھا۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود اس کے زخم کو صاف کرنے لگا۔ تمہارا ہاتھ؟ ایمل نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھی چوٹ لگی ہے؟ وہ چھری بہت گرم تھی۔ میں ٹھیک ہوں ایمل، تم دیکھو کتنا جل گیا ہے تمہارا ہاتھ، برہان نے فکر مندی سے مرہم لگاتے ہوئے کہا۔ وہ ایمل سے عمر میں 4 سال چھوٹا تھا، لیکن اس کی شخصیت اتنی پروکار اور سنجیدہ تھی کہ وہ کسی 25-30 سالہ مرد کا گمان دیتا تھا۔ اس کے برعکس ایمل اس کے سامنے بالکل معصوم اور چھوٹی سی بچی لگتی تھی۔ ایمل نے آنسو صاف کرتے برہان کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ پر پائیوڈین لگا کر پٹی کر دی۔ برہان اس کے سامنے قدموں میں بیٹھا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ تھوڑی دیر بعد ایمل کی سسکیاں تھم گئیں۔ تمہیں اب مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مہمانوں کے سامنے جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، برہان نے نرمی سے کہا۔ ایمل نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی میری سنے گا؟ اگر وہ میری شادی کروانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں کر لوں گی۔ کم از کم اس گھر سے تو جان چھوٹے گی، وہ مجھے مارتے تو نہیں رہیں گے، ایمل نے تکلیف سے تڑپ کر کہا اور آنسو صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ برہان خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ اس کے زخم سے خون دوبارہ رسنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جو کسی طوفان کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں تمہاری شادی کس کی مجال ہے جو مجھ سے پوچھے بغیر
السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ اسے معلوم تھا کہ ایمل اس کی زندگی کا وہ محور ہے جسے وہ کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ارے واہ، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری اور سلیقہ مند ہے۔ ایمل چائے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تو وہاں موجود بڑی عمر کی خاتون ایمل کے چہرے پر نظریں جمائے مسکرا کر بولی، ہاں ہاں بالکل، اس کی صورت اور سیرت اپنی ماں پر گئی ہے۔ ایمل کی تائی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ سنتے ہی پھوپھو نسیمہ کے چہرے سے مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور انہوں نے ناگواری سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ماں سے خوبصورتی لے کر ماں کو ہی کھا گئی منحوس، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائیں۔ آپ نے کچھ کہا؟ اس بڑی عمر کی خاتون نے نسیمہ کو کچھ بڑبڑاتے دیکھا تو فوراً پوچھا۔ نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو بس کہہ رہی تھی کہ کتنی خوش قسمت ہے جو آپ جیسے لوگ اسے دیکھنے آئے ہیں۔ نسیمہ نے تیزی سے بات بدل دی۔ وہ خاتون ایمل کا ہاتھ تھامے بیٹھی اسے مسلسل اپنی باتوں میں الجھائے ہوئے تھی اور زندگی کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس خاتون نے مسکرا کر کہا، ہمیں تو یہ رشتہ منظور ہے، آپ لوگ کل ہمارے گھر آئیے گا اور ہمارے بیٹے کو دیکھ لیجیے گا، پھر چھوٹی موٹی منگنی کی رسم بھی ادا کر دیں گے۔ پھوپھو نسیمہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، جیسے انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ جی جی بالکل ضرور، ہم تو کل ہی آئیں گے، جتنے جلدی ہو سکے اس شادی کو سر انجام دے دیتے ہیں۔ آخر ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے اور آپ بھی گھر میں ایک بہو کی ضرورت ہے۔ نسیمہ نے بڑی چالاکی سے بات مکمل کی۔ وہ بڑی عمر کی خاتون نے ایمل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اسے چند پیسے بطور سلامی دیے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر رخصت ہو گئیں۔ ایمل اپنے ہاتھ میں پکڑے ان پیسوں کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظریں پھوپھو نسیمہ پر پڑی جن کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد نسیمہ پھوپھو کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ شکر ہے، کم از کم ایک مصیبت تو ٹلی، اب صرف شادی کی رسم باقی ہے، یہ بھی جلد از جلد ہو جائے تو بلا ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے ٹل جائے۔ ان کی یہ تلخ باتیں سن کر ایمل کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اس نے ایک نظر اپنی تائی کے چہرے پر ڈالی جو نسیمہ کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اور پھر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جاتے ہوئے اس نے وہ پیسے ٹیبل پر ہی چھوڑ دیے تھے۔ ارے، یہ پیسے یہیں چھوڑ گئی؟ خیر، اس منحوس کو پیسوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نسیمہ بیگم نے وہ پیسے اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لیے۔ ایمل اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیڈ پر اوندے منہ گر گئی۔ مما، بابا، آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ آخر میرا کیا قصور تھا؟ دنیا میں آتے ہی آپ دونوں بچھڑ گئے اور مجھے ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی پر ترس نہیں آتا؟ یا اللہ، آپ ہی رحم فرما اور ان کے دلوں میں نرمی ڈال دے۔ کیوں مجھے ہر قدم پر تکلیفیں دی جاتی ہیں؟ وہ روتے ہوئے مسلسل سوال کر رہی تھی۔ اس کا جسم سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ کھڑکی پر کھڑی دو سرخ آنکھیں اسے مسلسل گھور رہی تھیں۔ اس کی مٹھیاں اتنی زور سے بند تھی کہ ناخن جلد میں دھنس رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایمل کے آنسو پونچھ دے۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ غصے سے بڑبڑایا اور وہاں سے چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، سناٹا ہر سو چھایا ہوا تھا۔ پھوپھو نسیمہ پیاس کی شدت سے اٹھیں اور پانی پینے کے لیے کچن کی طرف نکلیں۔ اندھیرے میں انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے سے گزرا ہو۔ وہ ٹھٹک کر پلٹیں لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور کچن میں داخل ہو گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے پانی کی بوتل نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ان کا ہاتھ اچانک چولہے پر لگا۔ چولہا شدید گرم تھا۔ ارے، اس وقت چولہا کس نے جلایا؟ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولی۔ پانی پی کر جیسے ہی وہ کچن سے باہر نکلنے لگی، انہیں اپنے ہاتھ پر کسی چیز کے لگنے کا احساس ہوا، جیسے کوئی تیزاب ہو یا شدید جلن پیدا کرنے والی شے ہو۔ وہ اچانک زور سے چیخنے لگیں اور اپنے ہاتھ کو جھٹکنے لگیں۔ ان کی چیخو پکار سن کر گھر والے بھی اٹھ گئے۔ نعمان صاحب، ایمل اور برہان سب اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں چیخ رہی ہیں؟ نعمان صاحب نے گھبرا کر پوچھا۔ زرمینہ بیگم نے گھر کی لائٹس آن کروا دی۔ نسیمہ بیگم نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہاں جلنے کا گہرا نشان ابھر رہا تھا جو بالکل ویسا ہی تھا جیسے ایمل کے ہاتھ پر بنا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ درد سے بلبلا کر بولی۔ برہان سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس نے فوراً اپنی پھوپھو کا ہاتھ تھاما۔ ارے، یہ تو بہت بری طرح جل گیا ہے، آپ بیٹھے، میں ابھی مرہم لے کر آتا ہوں۔ وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لایا اور ان کے ہاتھ پر مرہم لگانے لگا۔ جیسے جیسے وہ مرہم لگا رہا تھا، نسیمہ بیگم درد سے کراہ رہی تھی۔ برہان کے ہونٹوں کے ایک کونے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ مرہم لگانے کے بعد وہ اٹھا اور باکس بند کرتے ہوئے بولا، پھوپھو، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے اس نے ایک نظر ایمل پر ڈالی جو اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے سے سہم کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ نسیمہ بیگم کی نظر جب ایمل پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت چمکی، لیکن ایمل خوف سے واپس اپنے کمرے میں دبک گئی۔
کیا کہہ رہی ہو بیگم؟ اتنی جلدی؟ مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں۔ ناصر صاحب نے تشویش سے کہا۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں یہ بہت جلدی ہے، لیکن جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، فضیلہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ناصر صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے، وہ تحقیق کرنا چاہتے تھے، مگر اپنی بیوی کے سخت لہجے کے سامنے وہ خاموش ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہلدی اور دیگر رسموں سے منع کر دیا تھا نسیمہ اور فضیلہ بیگم نے۔ ایمل اندر تک ٹوٹ چکی تھی، وہ اس ڈرائنگ ہال میں بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ برہان ایمل کے پاس آیا، وہ اسے روتا دیکھ کر بری طرح تڑپ گیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نہیں، میں کیوں روں گی؟ ایمل نے اپنے آنسو صاف کرنے کی ناکام کوشش کی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ برہان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ آنسو دیکھ کر وہ اپنا غصہ ضبط نہ کر سکا۔ اس کے دل میں ایک طوفان تھا، وہ ایمل کو اس اذیت سے نکالنا چاہتا تھا، مگر ابھی وقت نہیں ہوا تھا۔ سب ہونے دو، جو ہو رہا ہے، رو کر خود کو تکلیف نہیں دو، وہ غصے سے کہہ کر اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ قہر اور جنون اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر سر ہلایا اور کمرے سے نکل کر اپنے باپ کے کمرے میں آیا۔ آخر کار نکاح کا دن بھی آ گیا۔ نکاح سادگی سے ہونا تھا، سب تیاریاں کر رہے تھے۔ ڈرائنگ ہال میں کچھ مہمان موجود تھے، مگر دلہا کے گھر والے غائب تھے۔ نسیمہ بیگم مسلسل انہیں کال کر رہی تھی۔ کیا ہوا آپا؟ ابھی تک وہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ ناصر صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ نسیمہ بیگم نے ناصر صاحب کو ایک طرف کھینچ کر غصے سے فون کان سے لگایا۔ کال اٹھاتے ہی وہ دھاڑی۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ نکاح خواں آ چکا ہے، مہمان بیٹھے ہیں، یہ تماشا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے نسیمہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ دیکھیے، ہمیں معاف کیجیے گا، ہم نہیں آ سکتے، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غصہ ضبط کرتی دھاڑی۔ میرا بیٹا کل رات سے گھر سے غائب ہے، وہ اپنے کمرے میں تھا، مگر صبح سے کوئی اتا پتہ نہیں۔ کسی نے کال کر کے دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے اس شادی کے لیے منع نہ کیا تو وہ میرے بیٹے کو مار دیں گے۔ میں اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتی۔ نسیمہ بیگم کا فون ہاتھ سے چھوٹنے لگا، وہاں سناٹا چھا گیا تھا۔ نسیمہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آخر کون ہو سکتا ہے یہ؟ ہم فوراً پولیس کو اطلاع دیتے ہیں۔ برہان نے حیرت سے اپنی پھوپھو کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ اتنی سختی سے کس سے بات کر رہی ہیں اور کیا معاملہ ہے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مہمان کیوں نہیں آئے؟ برہان نے تجسس سے پوچھا۔ نسیمہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا اور واپس فون کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ دیکھیے، ہم پولیس کو مطلع کر دیتے ہیں، وہ اسے ڈھونڈ لیں گے، نسیمہ نے پیشکش کی۔ سامنے سے خاتون کی لرزتی ہوئی آواز آئی۔ نہیں، خدارا نہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر پولیس کو خبر ہوئی تو وہ میرے بیٹے کو مار ڈالیں گے۔ ہم کوئی شادی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں بس ہمارا بیٹا صحیح سلامت چاہیے۔ یہ کہہ کر رابطہ منقطع ہو گیا۔ نسیمہ بیگم نے خالی موبائل کو گھورتے ہوئے دوبارہ کال ملانے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئیں۔ کیا ہوا پھوپھو؟ آپ اس طرح کیوں بیٹھ گئیں؟ آخر کیا پریشانی ہے؟ برہان نے نسیمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا بیٹا غائب ہے اور انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اگر ہم نے یہ رشتہ نہ توڑا تو وہ اس لڑکے کو مار دیں گے۔ نسیمہ بیگم کا غصہ اب ایمل کی طرف مڑ گیا۔ ضرور اس منحوس لڑکی کا ہی کوئی چکر ہوگا۔ ابھی جا کر اس سے پوچھتی ہوں کہ پڑھائی کے نام پر یہ کہاں کہاں گلچھڑے اڑاتی پھرتی تھی۔ وہ غصے سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ناصر صاحب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بس بہت ہو چکا نسیمہ، اب مزید نہیں۔ اور کتنی ذلت کرواؤ گی اس بچی کی؟ وہ سب کے سامنے دلہن بن کر بیٹھی ہے صرف اور صرف تمہاری ضد کی وجہ سے۔ اس نے بار بار منتیں کی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، پڑھنا چاہتی ہے، مگر تم لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ ناصر صاحب کی آواز میں غراہٹ تھی۔ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ نسیمہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ خبردار اگر میرے فیصلے کے آگے اب کسی نے کچھ کہا۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ گھر کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہو تو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ ناصر صاحب مڑے اور برہان کی طرف دیکھ کر بولے۔ برہان، میرے ساتھ چلو۔ جی؟ برہان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نکاح ہوگا، لیکن اس لڑکے سے نہیں، تم سے۔ ناصر صاحب کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ برہان کی ماں چیخ اٹھی۔ ایمل اس سے 4 سال بڑی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ برہان خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہا۔ عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، میں اپنی اور اس بچی کی مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو میرے ساتھ برہان۔ ناصر صاحب نے برہان کا ہاتھ پکڑا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ برہان اپنے باپ کے ساتھ کھنچتا ہوا جا رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں کے کونے پر ایک ایسی معنی خیز مسکراہٹ تھی جسے وہ بہت مہارت سے چھپا گیا تھا۔ نکاح شروع کروائیں مولوی صاحب، ناصر صاحب نے حکم دیا۔ ایمل نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے لگا کہ وہ لڑکا آ گیا ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ایمل بنت شفیع، آپ کا نکاح برہان بن ناصر کے ساتھ 2 لاکھ روپے حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
ایمل نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے برہان کو دیکھا۔ وہ حیرت سے ناصر صاحب کی طرف متوجہ ہوئی تو انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ ایمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے دردی سے اپنے ہی ناخن اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں گاڑنے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور دھیمی آواز میں بولی، قبول ہے۔ ایمل کی آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ نکاح خواہ نے 2 بار پوچھا اور تینوں بار ایمل نے اسی کرب کے ساتھ اقرار کیا۔ نکاح کے بعد جب ہجوم کچھ چھٹا تو برہان ایمل کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ رونا بند کرو، اس نے سختی سے کہا۔ ایمل نے اسے دیکھا اور سسکی بھری، میں نے تمہاری زندگی بھی خراب کر دی، تم اس جگہ پر کیسے آ گئے؟ وہ لڑکا کدھر گیا؟ برہان کی آنکھوں میں ایک سرد مہری تھی۔ یہ مت سوچو کہ میں یہاں کیسے آیا، بس اتنا یاد رکھو کہ اب اس لڑکے کا ذکر دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم اب میری بیوی ہو، صرف مجھ پر دھیان دو۔ اس کے لہجے کی سختی دیکھ کر ایمل ششدر رہ گئی۔ آج سے پہلے برہان نے کبھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آتا تھا۔ ایمل کو لگا کہ برہان اس نکاح سے خوش نہیں ہے، شاید وہ کسی اور کو چاہتا تھا اور اسے مجبوری میں یہ سب کرنا پڑا۔ یہی خیال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ نسیمہ بیگم اور فضیلہ بیگم نے انتہائی بے دلی اور رسمی انداز میں نکاح کی رسومات ادا کیں اور ایمل کو برہان کے کمرے میں بھیج دیا۔ ایمل بیڈ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا دل کسی ویرانے کی طرح اداس تھا۔ تھوڑی دیر بعد برہان کمرے میں داخل ہوا اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ خود کو تکلیف دینا بند کرو، برہان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ تمہیں کسی اور کے ساتھ ہونا تھا مگر اب میرا مقدر بن گئے ہو۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہاری زندگی خراب کر دی ہے۔ تم پڑھنا چاہتے تھے، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ تمہیں یقیناً ایک ایسے جیون ساتھی کے حقدار تھے جو تمہاری عمر کی ہوتی، مجھ جیسی لڑکی نہیں جسے لوگ منحوس کہتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ برہان نے ایمل کا ہاتھ تھاما تو اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ آئندہ کے بعد یہ الفاظ اپنے لیے ہرگز استعمال نہ کرنا، سمجھ میں آئی بات؟ بہت رو لیا تم نے، اب میں تمہیں روتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھوں گا۔ اس نے ایمل کے آنسو پونچھے اور قدر سختی سے کہا۔ ایمل نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ اور سو جاؤ، کسی کی بھی قسم کی سوچ اپنے دماغ میں ویسے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں اسٹڈی کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے والا ہوں۔ میری تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ برہان کے منہ سے یہ سنتے ہی ایمل کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ کیا سچ میں؟ کیا تم واقعی جا رہے ہو؟ وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ ہاں جا رہا ہوں، تم نے کہا تھا نا، تو پھر میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ برہان مسکرا کر بولا۔ ایمل نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم جا رہے ہو، ایمل نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ برہان خاموش رہا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں تاکہ تم خود کو سمجھ سکو اور ہمارے اس رشتے کو جان سکو۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ایمل کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ ایمل نے بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ سو جاؤ، اب میں بابا سے بات کر لوں، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ داخل ہوا۔ بیٹا، تمہاری فلائٹ کی ٹکٹ بک کروا دی ہے اور ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے۔ برہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بابا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے اس وقت یہاں رہنا چاہیے؟ میرا ابھی وہ فوراً اس کی بات کاٹ گئے۔ تم جانتے ہو یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے برہان، اگر کوئی اور سیٹ ملتی تو میں تمہیں خود نہ جانے دیتا، لیکن فی الحال تمہارا جانا ضروری ہے۔ ناصر صاحب کا لہجہ اٹل تھا۔ برہان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر باپ کی سخت نظروں نے اسے خاموش کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ ایمل گہری نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کے چہرے کے معصوم نقوش کو نرمی سے چھوا۔ ایمل اس وقت کسی نوخیز کلی کی طرح حسین لگ رہی تھی جس پر نیند کا خمار طاری تھا۔ وہ اس کی معصومیت کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ تمہاری ہر سانس پر میرا حق ہے ایمل، میں تمہیں کسی اور کے پاس کیسے جانے دیتا؟ وہ مسکرایا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ برہان نے پیکنگ مکمل کی۔ وہ جانے کا ارادہ تو نہیں رکھتا تھا مگر باپ کے حکم کے سامنے مجبور تھا۔ پیکنگ مکمل کر کے جب برہان واپس کمرے میں آیا تو اس کی نظر بستر پر پڑی۔ ایمل اب بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ برہان آہستہ قدموں سے اس کے قریب پہنچا اور اسے دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے ایمل بہت معصوم لگ رہی تھی، جس کے چہرے پر سکون تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی لمبی پلکیں اس کے رخساروں پر سایہ کر رہی تھیں۔ وہ اس قدر دل فریب لگ رہی تھی کہ برہان کچھ پل کے لیے سانس لینا بھی بھول گیا۔ وہ ایمل کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر لیٹ گیا۔ برہان اپنے چہرے پر اس کی دھیمی سانسوں کی تپش کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایمل کے ریشمی بالوں کو انگلیوں میں لپیٹا اور آہستہ آہستہ انہیں سہلانے لگا۔ وہ ان بالوں کو چوم کر پیچھے ہٹ گیا، پھر اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے وجود کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا ایمل، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔
اگر تم جاگ گئیں تو میرا یہاں سے جانا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں فرق پڑتا ہے۔ مجھے معاف کر دینا کہ تمہیں یوں الوداع کہہ کر جا رہا ہوں۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں درد کی ایک لہر تھی۔ اس نے جھک کر ایمل کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ قربت اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا چہرہ ایمل کی گردن کے قریب کیا اور ایک گہرا سانس لیا، جیسے اس کی وجود کی خوشبو کو اپنی روح میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ ایمل نیند میں ہی کسمسائی اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکرا کر تھوڑا پیچھے ہوا اور پھر انتہائی نرمی سے اس کے گلابی لبوں کو چوما۔ اس کے بعد اس نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دروازے تک پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس کا دل اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ واپس پلٹا اور ایمل کے پاس آ گیا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ایمل کے چہرے کی چند تصاویر اور مختصر ویڈیوز بنائیں تاکہ اس کی غیر موجودگی میں یہ یادیں اس کی تنہائی کا ساتھی بن سکیں۔ اس نے ایمل کی گردن پر دوبارہ چہرہ رکھا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور پھر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ چند ویڈیوز اور تصویریں دوبارہ لیں اور پھر نرمی سے اس کے لبوں پر بوسہ لے کر خود کو اس سے دور کیا۔ وہ ایک بار پھر اسے دیکھ کر مسکرایا اور بھاری دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا ہے۔ گھر میں ناصر صاحب کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ملا۔ اس نے ایک آخری نظر گھر پر ڈالی اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ صبح سویرے جب ایمل کی آنکھ کھلی تو اس نے کمرے میں برہان کو تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ کمرہ خالی اور ویران پڑا تھا، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ ایمل نے ایک گہری آہ بھری اور سر جھکا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں ایک چٹ رکھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چٹ اٹھائی اور پڑھنے لگی۔ معاف کرنا ایمل، میں تمہیں بتائے بغیر جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر سامنے ہوتا تو تمہیں الوداع کہتے وقت تمہارے آنسو مجھے کمزور کر دیتے، اسی لیے میں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ اپنا خیال رکھنا، میں وہاں پہنچ کر تمہیں کال کروں گا۔ یہ پڑھ کر ایمل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کاغذ کے ٹکڑے پر آنسوؤں کے قطرے گر کر سیاہی کو پھیلانے لگے۔ خبردار اگر روئی تو۔ اسے برہان کے الفاظ پڑھنے لگی تو روتے ہوئے بھی مسکرائی تھی اور آگے پڑھنے لگی۔ اب تو تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں ہے برہان، وہ بڑبڑائی، اور اٹھ کر اس نے وہ چٹ واپس ٹیبل پر رکھی اور کمرے سے باہر قدم نکالا۔ جیسے ہی وہ کچن کی طرف مڑی، پھپھو نسیمہ کی کرخت آواز گونجی، اے منحوس، جلدی جا میرے لیے چائے بنا کر لا۔ ایمل کچن میں گئی۔ اور ہاں، ناشتے میں آملیٹ پراٹھا چاہیے اور میرے لیے چاول ابال دینا۔ اس کے بعد فضیلہ بیگم نے بھی اپنا آرڈر جاری کر دیا، اور بیٹا میرے لیے بھی ذرا چائے چڑھا دینا۔ ناصر صاحب کی آواز بھی ڈرائنگ ہال سے آئی، جس نے ایمل کو مزید دباؤ میں ڈال دیا۔ وہ سب کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ تمام چیزیں تیار کر کے وہ ڈرائنگ ہال میں لائی۔ ابھی وہ واپس مڑی ہی تھی کہ نسیمہ بیگم بولی، مجھے نوڈلز بھی کھانے ہیں۔ ایمل واپس کچن میں بھاگی۔ جلد بازی میں گرم نوڈلز کا پیالہ اس کے ہاتھ پر گرا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی اور اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر پھونک مارنے لگی۔ ناصر صاحب، فضیلہ بیگم اور نسیمہ بیگم سب کچن میں آ گئے۔ بس ہو گئے اس کے ڈرامے، نسیمہ بیگم نے نفرت سے کہا۔ کام کا نام لو تو اسے موت آ جاتی ہے۔ فضیلہ، ایسی بہو رکھو گی تم گھر میں؟ فضیلہ بیگم بھی کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ عزت بچانے کے لیے تم نے میرے بیٹے کو بلی کا بکرا بنایا ہے، ناصر، جلد اس کو طلاق دلوانی پڑے گی۔ ایمل نے حیرت سے تائی کی طرف دیکھا، لیکن اس کی ہمت نے جواب دے دیا۔ وہ درد اور تذلیل کو خاموشی سے پی گئی اور نوڈلز کا پیالہ لے کر نسیمہ بیگم کے سامنے رکھ دیا۔ دوپہر کا کھانا بناتے بناتے ایمل نے ڈھال ہو گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر گری تو اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اسکرین پر برہان کا نام دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن ایک لمحے بعد اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ اگر اس وقت کال کی ہے تو یقیناً پھپھو نے انہیں کچھ الٹی سیدھی بات بتائی ہوگی۔ اگر انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو نہیں، میں کال نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ روتی رہی۔ فون بجتا۔ اچھا، یوٹیوب کی نا کچھ پالیسی چینج ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ناول کے درمیان میں یہ انسانی ویڈیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو ذرا برداشت کر لیا کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ناول نہیں ہوگا نا پھر۔ سو خیر، آپ اس کو تھوڑا سا بادر کر لیا کریں۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ ایمل صبح سے رات تک کام کرتی اور نسیمہ بیگم اسے ہر موقع پر احساس دلاتی کہ وہ کتنی منحوس ہے۔ تیرے ماں باپ کی موت کی ذمہ دار تو ہے، میرے بھائی کو کھا گئی، بھابھی کو کھا گئی، اب میرے بھتیجے کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ یہ جملے اس کے کانوں میں ہر روز زہر کی طرح گھلتے۔ ایک شام جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی، ناصر صاحب نے اسے آواز دی، بیٹا تم برہان کی کال کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ ایمل چونک گئی۔ وہ میں تھک جاتی ہوں اس لیے جلدی سو جاتی ہوں، اس نے سر جھکا کر جھوٹ بول دیا۔ ناصر صاحب نے غور سے اسے دیکھا۔ چھوڑو یہ بہانے، جاؤ بات کر لو، وہ بہت غصے میں ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ناصر صاحب کے الفاظ سن کر ایمل کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑی۔ وہ غصے میں؟ یقیناً پھپھو نے کوئی بات کی ہوگی۔ میں نہیں بات کروں گی، وہ بڑبڑائی، لیکن ناصر صاحب کے اصرار پر اس نے نیم دلی سے سر ہلایا۔ جی میں ابھی بات کرتی ہوں، اس نے کہا تو وہ ناصر صاحب واپس اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔
کیا کر رہی ہے منحوس؟ جلدی سے میرے لیے کھانا لا، نسیمہ بیگم اور فضیلہ بیگم کمرے سے باہر نکلتے ہوئے چیخیں۔ ایک تو یہ لڑکی بھی بہت سست ہے، ہر کام کو دیر لگا دیتی ہے، فضیلہ بیگم نے ایمل کو کوستے ہوئے کہا۔ ارے یہ تو ہے ہی منحوس، پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو کھا گئی اور پھر بارات والے دن دلہا بھاگ گیا تو خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس کی شادی میرے معصوم بھتیجے سے کر دی جو اس سے 4 سال چھوٹا ہے۔ ابھی دیکھنا باہر سے آتے ہی وہ اسے طلاق دے دے گا۔ نسیمہ بیگم کی یہ باتیں ایمل کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہی تھیں۔ ایمل نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور خاموشی سے کھانا میز پر لگا دیا۔ کھانا دینے کے بعد وہ کچن صاف کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی جہاں موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے پھر سے کال نہیں اٹھائی اور روتے روتے سو گئی۔ اگلا دن بھی اس کا مصروف گزرا تھا۔ کام ختم کر کے وہ بیڈ پر گری تو اسے یاد آیا کہ آج برہان کی کال نہیں آئی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور چھت کو گھورنے لگی۔ آنسو اس کی کن پٹیوں کو بھگو رہے تھے۔ میری کیا غلطی ہے؟ کیا میں صرف دکھ اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ وہ تکیے میں منہ چھپا کر سسکتی رہی یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ خواب اور حقیقت کے بیچ اسے موبائل کی رنگ ٹون نے جگایا۔ اسکرین پر برہان کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے فون کو دور کر دیا۔ کال اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی کہ اچانک ایک بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ ایمل اچھل کر بیٹھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے برہان کھڑا تھا۔ اسے لگا شاید یہ کوئی خواب ہے۔ وہ واپس لیٹ گئی۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب آیا اور اس پر سایہ فگن ہوا۔ وہ حقیقت میں وہاں موجود تھا۔ تم یہاں؟ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ برہان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے پوچھا ہے کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اس کا غصہ اور اس کی موجودگی ایمل کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ ایمل رونے لگی تو برہان نے سختی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے کہا تھا نا رونا نہیں۔ وہ دھاڑا۔ ایمل نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ مجھے طلاق دینے آئے ہیں؟ اس کے یہ الفاظ سن کر برہان غصے سے اس کے لبوں پر جھکا۔ یہ بوسہ نہیں، اس کے جذبات کا اظہار تھا۔ ایمل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن برہان کی گرفت مضبوط تھی۔ 5 منٹ بعد جب وہ دور ہوا، ایمل نے دوبارہ وہی سوال دہرایا جس پر برہان نے پھر سے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ اس بار شدت اور زیادہ تھی۔ آئندہ ایسے الفاظ کبھی اپنے لیے استعمال نہیں کرو گی، سمجھ میں آئی؟ وہ غصے اور پیار کی ملی جلی کیفیت میں بولا، پھر وہ اس کی گردن پر جھک گیا۔ ایمل تڑپ اٹھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی مگر برہان کے سائے تلے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنا آپ اس کے سپرد کرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اوئے منحوس لڑکی، جلدی ناشتہ لا۔ کچن سے آتی آواز سن کر انہیں لگا تھا کہ ایمل کچن میں ہے۔ ان کی آواز پر برہان کے چلتے ہاتھ رکے اور برہان کچن سے نکلا۔ برہان کے ہاتھ میں چائے کا ٹرے تھا۔ نسیمہ بیگم اور فضیلہ بیگم اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بیٹا تمہیں تو، برہان نے سرد مہری سے انہیں دیکھا۔ ہاں، اور مجھے اس وقت بیرون ملک ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ مگر آپ نے میری بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے بعد میں اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں یہاں سے گیا بھی تو ایمل کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور ایک بات یاد رکھیں، وہ میری بیوی ہے، آپ کے گھر کی نوکرانی نہیں۔ ناشتہ خود بنا لیجئے گا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نسیمہ بیگم اور فضیلہ بیگم سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ وہ جس لڑکی کو طلاق دلوا کر گھر سے نکالنا چاہتی تھی اس کے لیے تو برہان ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس طریقے سے باہر کیا دیکھ رہی ہو؟ برہان کمرے میں داخل ہوتے ہی ایمل کو کھڑکی کے پاس کھڑے باہر جھانکتے دیکھ کر بولا۔ ایمل جو ابھی بھی برہان کی شرٹ میں ملبوس تھی گھبرا کر پیچھے مڑی۔ وہ آج دیر ہو گئی ہے، پھپھو یقیناً مجھ پر غصہ کریں گی، مجھے جلدی سے باہر جا کر کام کرنا ہے۔ وہ برہان کے ہاتھ میں پکڑے ناشتے کو نظر انداز کرتی ہوئی تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ ایمل رک جاؤ۔ برہان کی سخت اور گرجدار آواز سن کر وہ وہیں ٹھٹک گئی۔ میں نے تمہیں ابھی تک اس حرکت کے لیے معاف نہیں کیا جو تم نے پچھلے 3 مہینوں سے میرے ساتھ کی ہے۔ تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم نے میری کالز کیوں نہیں اٹھائیں؟ وہ غصے سے آگے بڑھا اور ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ایمل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایمل اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ بتاؤ مجھے، تمہارے دماغ میں یہ خناس کہاں سے آیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ اس نے ایمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ایمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم رو کیوں رہی ہو اتنی سی بات پر؟ میں پوچھ رہا ہوں، میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے تمہیں رونے کے لیے نہیں کہا۔ برہان نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ خبردار جو روئی، کوئی مسئلہ نہیں، مت دو جواب، بس رونا بند کرو، مجھے تمہارا رونا دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ ایمل کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ برہان کے سوالوں سے اسی طرح بچ سکتی ہے۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی پھپھو نے کس طرح اس کے دماغ میں طلاق اور منحوس ہونے کا زہر بھرا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر میں کوئی نیا تماشا بنے یا برہان اپنی ماں سے دور ہو، اس لیے اس نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، برہان نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر اس نے ایمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی نظر ایمل کی گردن پر موجود نشان پر پڑی جسے دیکھ کر وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایمل شرم سے سرخ ہو کر خود کو اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر واش روم میں بند ہو گئی۔
برہان اس کی اس تیزی پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جب ایمل باہر آئی تو اس کا چہرہ شرمندگی اور حیا سے دہک رہا تھا۔ برہان نے اسے دیکھا تو فکر مندی سے بولا، تمہیں کیا ہوا؟ بخار ہے کیا؟ ایمل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایمل نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ برہان نے اسے اپنی رانوں پر بٹھا لیا تو ایمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں، وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ یہاں زیادہ کمفرٹیبل ہے، برہان مسکرا کر بولا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگا۔ بخار تو نہیں ہے، پھر تم اتنی لال؟ وہ کہتا ہوا خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ ناشتہ کرو، میں ابھی بابا سے بھی نہیں ملا، مجھے انہیں بتانا ہے کہ ان کا بیٹا سب کچھ چھوڑ کر واپس آ گیا ہے۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کا وہاں سے یوں آنا ٹھیک نہیں تھا، ایمل نے رونی سنت بنا کر کہا۔ اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی کال ہمیشہ اٹھاؤں گی۔ اچھا تو میں واپس چلا جاؤں اور تم پھر اپنے دماغ میں کوئی خناس پال لو۔ کبھی نہیں، اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، برہان نے روب جماتے ہوئے کہا۔ ایمل نے کمر پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا، میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ برہان نے کہکہا لگایا۔ اچھا تو کل رات یہ بڑا پن آپ نے یہاں کیوں نہیں دکھایا تھا؟ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا۔ اس کی بات پر ایمل کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا اور وہ خاموشی سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو نسیمہ اور فضیلہ بیگم ڈرائنگ ہال میں موجود تھی۔ نسیمہ بیگم چیخیں، اے لڑکی، جا کر کھانا بنا، برہان نے سرد مہری سے کہا۔ میری بیوی اب گھر کا یہ کام نہیں کرے گی۔ نسیمہ بیگم نے حیرت سے برہان کو دیکھا۔ برہان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم سے بڑی ہے، تمہیں اپنی جیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ یہ مجھ سے بڑی ہو یا چھوٹی، میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور اسے بیوی کا درجہ دینا میرا فرض ہے۔ خبردار اگر آئندہ میری بیوی کو کسی نے کام کا کہا۔ برہان ایمل کا ہاتھ تھامے اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے بیٹھی فضیلہ بیگم روتی ہوئی بولی، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے کہ میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اپنے بیٹی کا رشتہ ایمل سے کرواؤں گی، لیکن اس لڑکی نے پتہ نہیں میرے بیٹے پر کیا جادو کر دیا ہے۔ نسیمہ بیگم کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آئی، جیسے انہیں کوئی ترکیب سوجھ گئی ہو۔ انہوں نے سوچا کہ اب ایمل کے خلاف ایسی کوئی چال چلنی ہوگی جس سے وہ ہمیشہ کے لیے برہان سے دور ہو جائے۔ تم ایک کام کرو، اس لڑکی کو یہاں بلاؤ، باقی ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ لڑکی برہان کا سہارا پا کر بہت ہواؤں میں اڑ رہی ہے نا، میں بھی دیکھتی ہوں کہ آخر یہ برہان کو اسے چھوڑنے پر کیسے مجبور نہیں کرتی۔ نسیمہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں آپ ایسا کر سکتی ہیں باجی؟ فضیلہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں نہیں، میں نے تو اپنے سسرال والوں کو چنے چبوا دیے تھے، یہ منحوس لڑکی کیا چیز ہے؟ نسیمہ بیگم کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سج گئی۔ فضیلہ بیگم نے فوراً موبائل نکالا اور اپنی بہن کو کال کرنے کے لیے الگ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا فاتحانہ سرور تھا۔ میری بھانجی آج شام تک یہاں آ جائے گی، وہ چہک کر بولی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ آئے اسے ایک بار میرے پاس بھیج دینا، نسیمہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے اور باغیچے میں چائے کی میز سجی تھی۔ سب لوگ وہاں بیٹھے تھے کہ ایک نسوانی سی آواز گونجی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ برہان نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی اشال کو دیکھا، پھر ایک لمحے میں نظریں پھیر لیں۔ ایمل نے اشال کو دیکھ کر پھر برہان کو۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ فضیلہ بیگم اکثر یہ خواہش کرتی تھی کہ وہ برہان کے لیے اشال کو بیاہ کر لائیں گی۔ ایمل کے لب کانپنے لگے، وہ اپنی انگلیوں کے ناخن اپنی ہتھیلیوں میں گاڑنے لگی۔ برہان نے ایمل کی یہ حرکت دیکھی تو پورے حق سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر مسکرایا۔ چلو ہم ادھر چلتے ہیں۔ وہ ایمل کو ساتھ لے کر وشال کے پاس سے گزرنے ہی والا تھا کہ اشال نے برہان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا ہے؟ میں آئی ہوں، کم از کم ٹھیک سے ملو تو صحیح۔ میں جانتی ہوں آپ کی شادی ہو چکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کزن سے ہی دور ہو جائیں گے، اشال نے مصنوعی انداز میں کہا۔ برہان نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے کسی کزن سے گھلنے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے لیے میری بیوی کافی ہے۔ تم انجوائے کرو اپنی خالہ کے ساتھ اور امید ہے اپنی حدود نہیں بھولو گی۔ اس کا اشارہ اشال کی جانب سے ہاتھ پکڑنے پر تھا۔ اشال پاؤں پر ٹختی ہوئی فضیلہ بیگم کی طرف بڑھی۔ برہان، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ آپ کی کزن ہے، اس طرح پیش نہیں آتی، مہمان ہے وہ۔ برہان نے ایک تیکھی نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ مہمان ہے اور وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہیں، یہ بھی مجھے بخوبی معلوم ہے، وہ کہہ کر پلٹا اور ایمل کو اپنے ساتھ لگا کر گھر کے اندر چلا گیا۔ نہ جانے آپ دونوں کب اس گھر کو گھر رہنے دیں گی۔ نسیمہ، کافی وقت ہو گیا ہے، اب تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ ناصر صاحب غصے سے چائے کا کپ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر تو میں بھی جاؤں گی، لیکن اس منحوس لڑکی کو یہاں سے نکالنے کے بعد۔ نسیمہ بیگم غصے سے بڑبڑائیں۔ لڑکی؟ بات سنو، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نسیمہ نے اشال کو اشارہ کیا۔ اشال ان کے پاس بیٹھ گئی اور وہ ہیلو ایمل، کیسی ہو؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ایمل کچن میں کافی بنا رہی تھی کہ اشال وہاں آ گئی۔ ایمل نے مسکرا کر سر ہلایا۔
میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اشال نے کہا۔ پھر اس نے نظریں گھمائیں۔ اچھا برہان کدھر ہے؟ وہ کمرے میں ہے، ایمل نے کہہ کر کافی کا مگ اٹھایا۔ اچھا چلو پھر اسی کے پاس چلی جاتی ہوں، اشال یہ کہہ کر برہان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایمل حیرت اور تکلیف سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اشال کی اس قدر حق جمانے پر شدید دکھ ہوا۔ فضیلہ بیگم کچن کی طرف آتی بول رہی تھی، ارے بھائی مجھے تو اشال ہی ٹھیک لگتی تھی برہان کے لیے، پتہ نہیں اس منحوس نے آ کر زندگی خراب کر دی۔ اشال اس کو جوڑ کی ہے، عمر کی ہے، لوگ اب باتیں کریں گے کہ 4 سال کی بڑی لڑکی سے شادی کر لی، لوگ تھو تھو کریں گے۔ ایمل کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن فضیلہ بیگم فوراً بات بدل گئیں۔ اوہ میں تو پڑوس کی ایک خاتون کی بات کر رہی تھی جن کی بہو بڑی ہے، وہ ایمل کو جلانے کے لیے یہ باتیں کر رہی تھی۔ ایمل نے کافی اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور باغیچے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں جاتے ہی نسیمہ بیگم اس کے پاس آئی۔ معاف کرنا بیٹی، ہم نے تجھے آج تک بہت برا بولا، اب کیا کریں، قسمت کے آگے کس کا دوش چلتا ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے محبت کی چوٹ دینا چاہتی تھی تاکہ اشال کو برہان کے قریب دکھانے کے بعد وہ ایمل کو محبت سے راضی کر سکیں، وہ برہان سے طلاق لے۔ ایمل جو ان کی شفقت کو ترس رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھوپھو میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوئی، ایمل سے سکتے ہوئے بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک نئی سازش کا آغاز تھا۔ نسیمہ بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی۔ میری ہی وجہ سے آپ نے اپنے بھائی کو کھو دیا، یقین جانے میں ہر لمحے خود کو کوستی ہوں کہ دنیا میں آتے ہی اپنے ماں باپ کی جان لے لی اور اب برہان کی زندگی بھی جہنم بنا دی ہے۔ ایمل سے سکتے ہوئے بولی، لیکن پھوپھو آپ ہی بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میرے پاس دل نہیں ہے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ لوگ بولنے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں؟ میں تھک گئی ہوں اس زندگی سے، اب مجھے موت بہتر لگنے لگی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ اپنے گلے پر رکھ کر بولی، آپ ایک کام کریں، مجھے مار دیں، میں مر جاؤں گی تو برہان کی زندگی میں اشال واپس آ جائے گی اور آپ کی بھی تمام شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ نسیمہ بیگم حیرت اور شدید صدمے سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اتنی ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی کہ خود کو مارنے کی بات کر رہی تھی؟ نسیمہ بیگم نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حالانکہ وہ اسے منحوس کہتی تھیں اور چاہتی تھی کہ وہ اس گھر سے نکل جائے، لیکن کبھی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ایمل کی جان لینا چاہتی ہیں۔ جان لینے کا تصور ان کے لیے بھی ہولناک تھا، ورنہ سب سے آسان طریقہ تو یہی تھا کہ اسے ختم کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا لیتی۔ وہ تو صرف اسے گھر سے نکالنے کی تگدوں میں تھی۔ نہیں، میں اب تمہیں کبھی یہ طعنہ نہیں دوں گی، یہ مرنے والی بات اپنے زبان پر دوبارہ مت لانا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر جذباتی ہو گئی۔ ایمل روتی رہی، میں تھک گئی ہوں پھوپھو، مجھے اپنی موجودگی کا احساس بھی بوجھ لگنے لگا ہے۔ دروازے کے پاس کھڑا برہان یہ سب سن رہا تھا، اس کی مٹھیاں غصے سے بھنج گئی تھیں۔ اشال جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، برہان نے اسے کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کچن کی طرف گیا لیکن ایمل وہاں نہیں تھی۔ باغیچے کی طرف رخ کیا تو نسیمہ بیگم کی آواز سن کر رک گیا۔ انہیں دیکھ کر وہ حیران تھا کہ آخر ان کا لہجہ اتنا شیریں کیسے ہو گیا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچے کھڑا رہا۔ جب دیکھا کہ نسیمہ بیگم نے ایمل کو سینے سے لگا رکھا ہے اور خود ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ واپس مڑا اور اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماما، اشال کو یہاں کچھ دن کے لیے رکھنا ہے تو رکھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر اس نے دوبارہ اپنے حدود بھولنے کی کوشش کی یا ایمل کو تنگ کیا تو میں اسے جہنم واصل کر دوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ اشال ڈر کے مارے اپنی خالہ کے پیچھے چھپ گئی۔ خالہ، آپ نے اس کا غصہ دیکھا؟ وہ کتنا بدتمیز ہے، بچپن سے کبھی اس نے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اور آج جب کمرے میں گئی تو گلدان اٹھا کر دے مارا۔ وہ تو شکر صحیح وقت پر میں پیچھے ہٹ گئی۔ برہان وہاں سے نکل چکا تھا۔ اشال نے اپنا بیگ اٹھایا اور غصے سے بولی، خالہ مجھے اپنی جان پیاری ہے، آپ دیکھیں کوئی اور طریقہ، میں تو ایک لمحہ یہاں نہیں رہوں گی۔ یہ لڑکا پاگل ہے، سائیکو ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اسے، میں تو چلی۔ وہ غصے میں اپنا بیگ اٹھا کر چل دی۔ نسیمہ بیگم اپنا سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو ڈرائنگ ہال میں دیکھا کہ ایمل ابھی بھی نسیمہ بیگم کے گلے لگی ہوئی تھی۔ انہیں حیرت ہوئی کہ آخر وہ کیسے انہیں اپنے ساتھ لگائے بیٹھی ہے۔ فضیلہ پانی دو، نسیمہ بیگم نے کہا تو فضیلہ بیگم جو غصے میں تھی انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ان کے سامنے میز پر پٹک دیا۔ اشال چلی گئی، تمہارے بھتیجے نے اسے مارنے کی کوشش کی، وہ اس کے عشق میں اتنا مبتلا ہے کہ سامنے آنے والی ہر لڑکی کو مار دے گا۔ اس کو سمجھاؤ لڑکی کے اس طرح گھر نہیں چلا کرتے، جورو کا غلام بننے سے بہتر ہے کہ وہ ہر چیز کو نارمل لے کر چلے۔ اور تم بھی نن صاحبہ اپنا بوریا بستر باندھو، جب تک تم یہاں ہو یہ گھر نہیں لگے گا۔ فضیلہ بیگم غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ایمل نے حیرت سے نسیمہ بیگم کو دیکھا۔ نسیمہ نے گہری سانس لی اور ایمل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا یہ دن تو آنا ہی تھا، خیر میں شام تک چلی جاؤں گی، لیکن مجھے معاف کر دینا، میں نے کبھی تمہاری تکلیف کو نہیں سمجھا، میں نے ہمیشہ اپنا دکھ دیکھا، مگر یہ نہیں سوچا کہ تم نے تو اپنے ماں باپ دونوں کو کھو دیا ہے۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو دنیا کیسی لگتی ہے یہ میں آج سمجھ گئی ہوں۔ نسیمہ بیگم کے الفاظ سن کر ایمل روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔
تھوڑی دیر بعد جیسے ہی ایمل اپنے کمرے میں داخل ہوئی، برہان نے فوراً اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جسے وہ اس دنیا کی ہر برائی سے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ کیوں روتی ہو؟ کیوں خود کو اتنی تکلیف دیتی ہو ایمل؟ تمہیں ذرا بھی مجھ پر ترس نہیں آتا؟ برہان کی آواز میں ایک کرب تھا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر، تمہیں روتا دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا وجود بکھر رہا ہو۔ اگر اپنے لیے نہیں تو کم از کم میرے لیے تو اپنا خیال رکھو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا، مانو اگر وہ ایک پل کے لیے بھی دور ہوا تو ایمل کو کھو دے گا۔ برہان، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑیں تو صحیح، ایمل بمشکل سانس لیتی ہوئی بولی۔ برہان کے حصار میں وہ گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی برہان تھوڑا سا پیچھے ہٹا، ایمل نے لمبی لمبی سانسیں لی تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ کیا کرتے ہو برہان؟ ابھی میرا دم نکل جاتا، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ برہان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اسے دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ خبردار اگر دوبارہ ایسی بات کی تو، وہ سخت لہجے میں بولا، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت کی نمی تھی۔ ایمل اس کی اس فکر پر مسکرا دی۔ اچھا نہیں کروں گی، ایمل نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک پرانی کسک جاگ اٹھی۔ برہان، ایک بات ہے جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، شادی والے دن اچانک دلہا نے عین وقت پر نکاح سے انکار کیوں کر دیا تھا؟ پھپھو نے بھی نہیں بتایا، تائی نے بھی خاموشی اختیار کر لی، اور آپ بھی ہمیشہ اس بات کو ٹال دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی؟ برہان جو اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایمل کے چہرے کو اپنے حصار میں لیا اور نرمی سے کہا، اس بات کو اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دو ایمل، کچھ رازوں کا دفن رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایمل خاموش ہو گئی اور وہ یوں ہی اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ ناصر صاحب شروع سے ہی اس شادی کے سخت خلاف تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر ایمل کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے خفیہ طور پر اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو ان پر حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ لڑکا ذہنی مریض ہے جس کا علاج ہونا بھی باقی تھا۔ ناصر صاحب کو ایمل کی زندگی سے پیار تھا، وہ ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی تھی، اور وہ اسے کسی ایسے انسان کے سپرد کر کے جہنم میں نہیں جھونکنا چاہتے تھے۔ ناصر صاحب ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کی اکلوتی نشانی ان کی نظروں سے دور ہو کر کسی نامعلوم مصیبت میں پھنس جائے۔ وہ اسے اپنی حفاظت میں رکھنا چاہتے تھے۔ اسی دوران برہان نے اپنے والد کے سامنے ایمل کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ برہان ایمل کی تنہائی اور اس پر ہونے والے مظالم کو قریب سے دیکھتا تھا۔ اور اسے احساس تھا کہ اگر ایمل کو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا تو وہ کبھی جی نہیں پائے گی۔ اسی لیے انہوں نے عین وقت پر برہان کے ساتھ مل کر دلہے کو ہی غائب کروا دیا تھا اور بڑی چالاکی سے ایمل کا نکاح برہان سے کروا دیا تھا۔ یہ سوچ کر برہان نے ایمل کے گرد حصار مزید تنگ کیا۔ اوہو، دور ہٹے مجھ سے، وہ غصے سے اسے جھٹکتی پیچھے ہوئی تھی، جبکہ وہ منہ بسور کر رہ گیا تھا۔ تم مجھے اب ایسے جھٹکو گی؟ وہ اس کے پیچھے پڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے بیڈ پر گر گیا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے دونوں کے کہکہے کمرے میں گونج رہے تھے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا